बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, आज दिन भर लाहौर में पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मैदान सजा रहा। ये मैदान लगा रहा। पुलिस तैयार है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। इस्लामाबाद से ये पुलिस आई है इमरान खान साहब को तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तार करने की। अदालती हुक्म का इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो हुक्म आया है उसकी इस्लामाबाद पुलिस ने तामील करनी है। दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो वो ये कह रहे हैं कि पुलिस का इतना इख्तियार है कि वो अदालती नोटिस को सर्व करे, जो कि हो चुका। लेकिन आज पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आज इमरान खान साहब ने जो कारकुनान जेल भरो तहरीक के दौरान रिहा होकर वापस आए उनसे खिताब भी किया। दूसरी तरफ इमरान खान ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। और उन्होंने सिक्योरिटी रिस्क और थ्रेट्स को वजह बनाते हुए कहा कि यही वजह है कि वो बार बार अदालतों के सामने पेश भी नहीं हो सकते। इमरान खान साहब की जान को जो खतरा है इसके हवाले से हुकूमत भी मानती रही और कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ये बात ठीक है। उनके जलसों के दौरान ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और आज राना सनाउल्लाह साहब हमें कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। इमरान खान साहब की जान को खतरे के हवाले से क्या कहा करते थे राना सनाउल्लाह साहब, आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब को थ्रेट अलर्ट्स हैं, ये कहना था राना सनाउल्लाह का, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं ये देख लीजिए। तो अब लाहौर में पुलिस मौजूद है, गिरफ्तार करना है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को। ऐसे में वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार भी हैं। कारकुनान अपने लीडर को गिरफ्तार होने के बचाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं होने देंगे और उनकी ही हिदायत पर यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग जमा हैं जो कि नहीं चाहते कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो। लेकिन अदालती हुक्म के बाद अब क्या पुलिस का ये बनता है कि अदालती नोटिस सर्व हो चुका, वो यहाँ से चली जाए, या फिर जैसा कि पुलिस कह रही है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर कर ले जाएगी। इस पर बात करेंगे। सादर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है, अदील वड़ाई साहब मौजूद है, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। सादर रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। अदालती हुक्म आया, उसके बाद अब पुलिस का ये कहना है कि इस हुक्म से उन्हें ये पता चल रहा या उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हर सूरत आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ हमें फवाद चौधरी साहब ये कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस का काम अब सिर्फ इतना है कि वो आए, नोटिस सर्व करे, हम यकीन दहानी कराते हैं कि 7 तारीख को इमरान खान साहब अदालत के सामने पेश होंगे। इस पर जरा आप वजाहत से रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल। देखिए, पुलिस को जिस कागज़ की बेसिस के ऊपर पुलिस ये कह रही है कि हम इमरान खान साहब को ज़रूरी गिरफ़्तार करेंगे और कोई और सूरत नहीं है और ये अदालत का हुक्म है और ये तो बिल्कुल अदालत ने हमें कहा है वरना तो हमने कहाँ करना था, ये उनकी तरफ से ना सिर्फ कि ज़्यादती है कानून के साथ बल्कि ज़्यादती है अदालत के साथ भी, जिसका कंधा वो इस्तेमाल करके ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं। अदालत का ये कहना है कि जिस दिन अदालत के सामने केस के अंदर इमरान खान साहब मतलूब होंगे तो क्या वो पेश होंगे या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर कोई ना पेश हो रहा हो या किसी के ना पेश होने का अंदेशा हो तो अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिस इशू करती है उस पार्टी को भी और पुलिस को भी कहती है कि आप इंश्योर करें कि नोटिस डिलीवर हो और ये शख्स फ़लाँ तारीख को फ़लाँ अदालत में फ़लाँ मुकदमे में पेश हो या पेश किया जाए जी। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर वो शख्स खुद पेश हो जाए तो उसको हिरासत में लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर वो शख्स ना पेश हो रहा हो या ये पता हो कि वो नहीं पेश होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स एवनफील्ड अपार्टमेंट में चला जाए पाकिस्तान से और अदालत में ना आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस के पास ये इख्तियार है कि वो उसको हिरासत में लेके अदालत के सामने पेश करे। यहाँ पे पुलिस का ये कहना कि इमरान खान साहब जो नेशनल टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि मैं अदालत में पेश होऊंगा, जो पिछले कुछ अरसे के अंदर अभी अदालतों में पेश होते रहे, जिनके लोग अभी गारंटी दे रहे हैं कि वो अदालत में पेश होंगे, कि आपका नोटिस रिसीव हो चुका है, हम अदालत के हुक्म के ताबे रहेंगे। इस सिचुएशन में पुलिस का ये कहना कि हम ज़रूर गिरफ़्तार करेंगे कानून की उसी तरह की तशरीह है जिस तरह की अताउल्लाह तारड़ साहब या इवन आज़म तारड़ साहब अब से माजी के अंदर करते रहे हैं। कानून के सहारे या अदालत के सहारे रह के
یہ کام نہیں کیے جا سکتے کہ آپ اپنی سیاسی مقاصد کو حاصل کریں. آپ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی کارروائی کرنی ہے، کوئی تشدد کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی امبیرس کرنا ہے، کوئی ناک سے لکیریں رگڑوانی ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے یہ آپ کی ایک سیاسی آپ کا مقصد ہے. ضرور کیجئے، وہ اپنی احتجاج کریں گے، آپ اپنی کارروائی کریں گے، لیکن اس سب کے اندر مہربانی کر کے ہمارے قانون اور آئین کو بدنام نہ کیجیے. جی صاحب، قانون اور آئین کا سہارا لے کے اس کے بلال کمیانہ صاحب کا جتنا قانون سے تعلق ہے وہ اب تقریباً سارا پاکستان ہی جانتا ہے، سرٹنلی پنجاب پولیس جانتی ہے. میری ان سے گزارش یہ ہے سی سی پی او صاحب سے کہ آپ قانون کے پیچھے چھپ کے کارروائی نہ کریں. آپ بتائیں کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو لگایا ہی اس کام کو کرنے کے لیے کیا ہے، آپ مسلط ہیں لوگوں کے اوپر اس چیز کے لیے، آپ یہ کریں گے ضرور کریں. آپ کو اس کا کوئی انعام ملے گا، کل کو کوئی اچھی پوسٹ مزید مل جائے گی، ضرور کریں. آپ کا حق ہے یہ کام کرنے کا، جس طرح عمران خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. آپ کا حق تو نہیں ہے خیر یہ کام کرنے کا، لیکن عمران آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن مہربانی کر کے اس پروسیس کے اندر ہماری عوام کا اور عوام میں اس وقت سننے والوں کا اعتماد قانون اور عدالت اور آئین سے نہ اٹھائیں. نہ کہیں کہ یہ آئین کی منشا ہے، عدالت کا حکم ہے تو ہم کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم بڑے رحم دل تھے. جتنے رحم دل آپ سب تھے وہ ہم نے ماڈل ٹاؤن میں دیکھ لیا، 25 مئی کو بھی دیکھ لیا اور شاید آج کل میں بھی دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے. آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے کارکنان سے خطاب بھی کیا، ان لوگوں سے بھی ملاقات کی جو جیل سے رہا ہونے کے بعد آئے، اور انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس کا جو کیس ہے اسے ٹی وی پر چلایا جائے. عمران خان صاحب مزید کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ ٹی وی پر سنا جائے، اس کی اوپن ہیئرنگ ہو. درست مطالبہ ہے یہ عمران خان صاحب کا؟ ٹھیک ہے، ایسے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، جو بھی کیس ہوگا وہ عوام کے سامنے ہوگا. دیکھیں عمران خان صاحب یہ اس لیے چاہتے ہیں ایسا ہو کیونکہ عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ان کا توشہ خانہ کیس ہے اور جو نواز شریف صاحب، گیلانی صاحب اور آصف زرداری صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں کیا فرق ہے. عمران خان کا پر جو توشہ خانہ کیس کا جو معاملہ ہے اس کا بے ضابطگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس سے پہلے جو وزرائے اعظم اور صدور تھے ان پر الزام، جو صدر تھے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے خلاف ضابطہ جو توشہ خانہ سے گاڑیاں لیں جو کہ وہ قانون کے تحت نہیں لے سکتے تھے، رولز میں نرمی کی گئی. عمران خان صاحب پہ بے ضابطگی کا کیس نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ ہے کرپٹ پریکٹس جو کہ الیکشن ایکٹ کی زبان میں ہے، جس میں آپ اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں اپنے اثاثے چھپاتے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ جو سیکشن 174 اور 167 اس کے تحت یہ جو کیس چل رہا ہے، اور اس میں عمران خان صاحب پیش اس لیے نہیں ہو رہے، اس میں جواز تو سیکیورٹی کا بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس پہ فرد جرم عائد ہونی ہے. جس دن وہ پیش ہو جائیں گے اس دن فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو کیس کی جو کنکلوژن ہے پھر اس میں اتنا زیادہ عام طور پہ ٹائم نہیں لگتا، تو اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اب جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ جو پولیس کو گرفتار کرنے کا اختیار ہے، بالکل ہے اختیار، اس نے تو کمپلائنس کرنی ہے. جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر عدالت سے جو وارنٹ جاری ہوئے ہیں اور اس میں عدالت میں پیشی کو یقینی بنانا ہے. حکومت اس معاملے کو اور رنگ دے رہی ہے، حکومت اس توشہ خانہ والے معاملے کو کرپشن کا رنگ دے رہی ہے. اس معاملے میں عمران خان صاحب کی حد تک اس معاملے میں کرپشن نہیں ہے، اس میں الیکشن ایکٹ کی زبان میں وہ کرپٹ پریکٹس ہے جس میں انہوں نے سیکشن 137 167 174 کے تحت جو کرپٹ پریکٹس ان سے ہو گئی کہ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا تھا، جس کی سزا 3 سال تک ہے. لیکن اصل میں معاملہ یہ سزا نہیں ہے، اصل میں معاملہ جیل جانا نہیں ہے، اصل میں معاملہ یہ چند دن کی گرفتاری بھی نہیں ہے. اصل میں معاملہ ہے یہ سب سے خطرناک کیس ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے ہے. اور اگر اس میں چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں اگر ماتحت عدالت کا فیصلہ آتا ہے جو کہ ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ کے بعد پھر 63 والا جو اطلاق ہے پھر اس میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اصل میں خدشہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کی لیگل ٹیم اس لیے اس کیس کو ایوائڈ کر رہے ہیں. لیکن
یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے جو دو نہیں ایک پاکستان کی بات کی جاتی ہے, قانون سب کے لیے برابر کی بات کی جاتی ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو پیش ہو جانا چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ قوم کے سامنے اس کو دکھایا جائے, تو ان کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جا کر پیش ہو جانا چاہیے. وہ تو بات کرتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے. جب برابر ہے تو جو سب کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں وارنٹ جب جاری ہوتے ہیں یا عدالت کی جانب سے بلایا جاتا ہے تو اس میں ان کو پیش ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. حسن آپ کی جانب آئیں گے. ایک تو عمران خان صاحب اور ماضی کے وزیر اعظم سبھی پر توشہ خانہ کا کیس ہے, کچھ پر چل رہا ہے, کچھ جو ہے وہ ملک میں موجود نہیں ہے. یہ جتنے بھی توشہ خانہ کے سستے تحائف ہیں یہ سیاستدانوں کو کتنے مہنگے پڑیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا چل کیا رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ کامیڈی شو ہے, آئے روز اس میں کوئی کردار کوئی نئے ڈالے جاتے ہیں, کچھ نکالے جاتے ہیں, کوئی بیرون ممالک سے کچھ عرصے کے لیے یہاں پر آتے ہیں اور کچھ چلے جاتے ہیں, سرکس لگاتے ہیں اور لگانے کے چلے جاتے ہیں. جتنا ان کے دماغوں پہ حکمران جماعتوں کے 12 اتحادی جماعتوں پہ کے دماغوں پہ عمران خان سوار ہے اور توشہ خانہ کیس جو ان کے دماغ پہ چڑھ کر دوڑ رہا ہے, بول رہا ہے, ان کو سونے نہیں دیتا, ان کو جاگنے نہیں دیتا, صبح دوپہر شام رات دن ان کے دماغوں پر اور ان کے زبانوں پر صرف عمران خان ہے. کیا اتنی سنجیدگی سے انہوں نے کبھی غریب آدمی کا سوچا ہے؟ کیا اتنی سنجیدگی سے انہوں نے کبھی ان لوگوں کا سوچا ہے جن کے گھروں میں فاقے کی سچویشن اختیار کر چکی, جو سیاسی ملکی معاشی بحران جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تقویت دیتا پکڑتا چلا جا رہا ہے؟ کبھی ان کا ان کے دماغوں پہ یہ چیز آئی ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج دیکھیں, آج جو تماشا لگایا گیا 11:35 پر اسلام آباد کی پولیس لاہور میں موجود تھی, سی سی پی او لاہور سے ملاقات ہو چکی. 11:35 پر عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو ہے وہ راؤنڈ لگاتی رہی کہ اگر انہوں نے پکڑنا ہوتا تو اس وقت 11:35 پر وہاں پہ 8 سے 10 کارکن موجود تھے, کوئی بڑا لیڈر موجود نہیں تھا. عمران خان صاحب گھر میں ہو سکتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی ہو. 12 تقریباً لگ بھگ 35 پر وہاں پہ وہ ٹیم پہنچی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ 1 گھنٹے تک جو ہے آپ ایک تماشا لگاتے رہے, آپ کہتے رہے میڈیا آئے, ڈی ایس این جیز لگ جائیں, رپورٹرز کھڑے ہو جائیں اور ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں, گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. گرفتاری اگر کرنی ہوتی تو آپ کے پاس ایک ٹائم تھا. جو حکومت اور حکومتی عہدیدار یہ بڑے بڑے اعلان اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے گرفتاری نہیں دی. لیکن رانا آپ تو ثناءاللہ تو انتظار کہہ کرتے رہے ہیں رہے کہ گرفتار کرنا نہیں چاہتی حکومت عمران خان صاحب کو, اگر گرفتار کرنا ہوتا تو کر لیتی. دیکھیں, یہ ان کا وہ بیان ہے کہ جب ان کو اچھا اندازہ کیا ہوا, جو عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جو کمانڈوز کھڑے تھے, جو ان کے ذاتی سکواڈ ہے, کوئی پولیس اہلکار وہاں پر موجود میں نے نہیں دیکھا, تو جو ان کا ذاتی سکواڈ ہے وہ بڑا الرٹ تھا. ان کی جانب سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو ہم بھی ایک ایکشن لیں گے. انہوں نے انتظار کیا دیگر پولیس آنے کا, وہ بھی وہاں پر آ گئی. پھر اتنی دیر میں تعداد بڑھتی چلی گئی. دیکھیں, انہوں نے کوشش کی, گرفتاری کی, ناکام ہو گئے. پھر کوشش کی, 4-5 بندوں سے دکھاوا کیا. دیکھیں, عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو خواب دیکھ رہے ہیں, ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا بیتے گی. عوام سڑکوں پر آئے گی. پہلے جو ہے عوام صرف اس آس پر لگائی بیٹھی ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, ملکی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر لیں. وہ نہیں چاہتی معاملات حالات انتشار کی طرف جائیں, لیکن یہ چاہتے ہیں, حکومت چاہتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ حالات انتشار کی طرف جائیں. آئی جی اسلام آباد سے خود میری بات ہوئی, ڈاکٹر اکبر ناصر صاحب, وہ خود کہتے ہیں ہم تو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں. لاہور پولیس خود وہاں پر موجود تھی, کئی جگہوں پر پھر اچانک غائب ہو گئی جب دیکھا کہ تعداد بڑی نکل آئی ہے. بنیادی طور پر توشہ خانہ کیس کی اگر میں اس کی بات کروں, عمران خان صاحب کا کیس شروع ہوتا ہے 22 اگست 2022 کو جی, اور 4 اگست کو جو ہے اس کے حوالے سے ابتدا شروع ہوتی ہے اور 22 اگست کو جو ہے اس کی ریفرنس کی سماعت شروع ہوتی ہے. 21 اکتوبر کو فیصلہ آ جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا اتنا تیز ترین فیصلہ, اتنی تیز ترین کارروائی کسی ایک شخص کے حوالے سے کی گئی ہو؟ لیکن اسی تناظر میں اگر میرے پاس تمام ڈاکومنٹس ریکارڈ موجود ہیں, آصف زرداری صاحب, نواز شریف صاحب کے کیسز آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ ردی کی ٹوکریوں طلب جو ہے وہ پڑے رہے. کیا ان کے کیسز اتنی سپیڈ سے ہوتے دکھائی دیے, ان پر فرد جرم عائد ہوتی دکھائی دی, ان کی گرفتاریوں کے لیے ایسے اقدامات کیے گئے جو ان کے
लाखों करोड़ों रुपए जो हम रेफरेंस से, जो नैब के डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो बताते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर ले गए, आज तक ये इकदाम होते दिखाई दिए। देखिए तोशा खाना केस के, मैं ये पहली दफा नहीं बेशुमार दफा ये कहता हूं, तोशा खाना केस के तमाम जो है वो कार्रवाई ऑनलाइन होनी चाहिए, तमाम की चीजें अवाम के सामने रखनी चाहिए। इमरान खान साहब इसलिए दुरुस्त कहते हैं क्योंकि उनको अंदाजा है कि उन्होंने अखलाकी तौर पे एक गलत फैसला लिया होगा, लेकिन करप्शन की बुनियाद पे नैब कहता है, सुन लीजिए, कि गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां अलॉट करने का इल्जाम है। वो कहते हैं जरदारी साहब, नवाज शरीफ ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशा खाना से गाड़ियां ले ली, तो जो 85% कीमत अदा नहीं की वो किसकी जिम्मेदारी थी? ये करप्शन केस बनता है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से बाकायदा एविडेंस के साथ एहतसाब अदालत में पेश किया गया। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वो चीजें हैं जो तमाम जमातों के केसेस जो हैं ऑनलाइन होने चाहिए। एक केसेस को पकड़ के, अदालतों का काम है तमाम केसेस को देखें, मैं नहीं कहता अदालतें बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, लेकिन तमाम केसेस में जो है वो प्रोसीडिंग तेज होनी चाहिए, तमाम के खिलाफ फैसले मेरिट और कानून की बुनियाद पर होने चाहिए, गैर जानबदारी की बुनियाद पर होने चाहिए। इनके केसेस भी खोले जाएं एहतसाब अदालतों में, ये जो पड़े हैं। अब आप देखें BMW के, ये आम, ये अगर ये BMW के पैसे खजाने में जमा करवाए होते, वो जो 30 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार खत लिखकर मांग रहा है, तो ये अरबों रुपए की जो गाड़ियां जो तोशा खाना ले गए, ब्रांडेड बैग्स, जूते, पता नहीं हार, क्या क्या जो है वो साबका हुकूमत साबका दौर में ले गए, इसलिए तो वो पब्लिश नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि हुक्मरान पकड़े जाएंगे साबका दौर में कितने कितने जो है वो उन्होंने किया। आप कह रहे हैं कि अगर केस इमरान खान साहब के हवाले से तोशा खाना का आगे बढ़ रहा है, तो दीगर सियासतदान जो कि जिन पर ये केस है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उन पर भी ये केस मजीद आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़ें, वापस आएंगे, हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अदील बड़ाई साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हसन जब बात कर रहे थे तो आप उनकी बात के जवाब में कुछ कहना चाह रहे थे, बात मुकम्मल कर लीजिएगा। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ताकि नाजरीन जो हैं ये जान लें कि ये जो हसन साहब ये कह रहे थे कि बड़ी जल्दी केसेस, ये जो ख़ास तौर पे तोशा खाना वाला केस बड़ी जल्दी निपटा दिया गया, अगस्त से शुरू हुआ और अक्टूबर में इसमें फ़ैसला भी आ गया, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। जब कोई रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास आता है और स्पीकर कौमी असम्बली ने वो 3 दिन में जब भिजवाना होता है और अगर उस पर रूलिंग ना दे तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन को रेफर हो जाता है और इलेक्शन कमीशन ने आइनी तौर पे उसको 90 रोज में हर सूरत निपटाना है। तो एक तो ये चीज़ है कि इसमें कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है कि जो एबनॉर्मल हो, ऐसा ही होता है। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में भी जो रेफरेंस आया था, फिर उस पर तो हर स्पीकर ने रूलिंग दे दी, फिर वो अदालत में मामला गया। दूसरी बात है कि जो हसन साहब दूसरे केसेस की बात कर रहे थे कि जो तोशा खाना के जो दीगर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और जो सदर हैं आसिफ जरदारी, उनसे मुतल्लिक जो बात कर रहे थे, वो मामलात वापस नैब को रेफर हो गए हैं। वो जो अभी इन्होंने पीडीएम की हुकूमत ने आके जो लेजिस्लेशन की, उसके तहत वो जो 50 करोड़ की लिमिट लगा दी, उसके बाद वो मामलात अदालतों में जो चल रहे थे उससे इन्होंने फायदा उठाया और वो वापस नैब को रेफर हो गए हैं। अब वो किसी और फोरम पर जाते दिखाई दे रहे हैं। कमाल नहीं हो गया दिल बड़ाई साहब? यहाँ पे एक घड़ी का उन्होंने 6 अरब रुपए से जायद का बना दिया और वहां पे BMW और पता नहीं क्या क्या उनको पकड़ के आपने जो है वो 50 करोड़ से नीचे तखमीना लगा के वापस कर दिया। और अभी खान साहब की पेशी भी है 9 तारीख को, खान साहब की पेशी भी है 9 तारीख को नैब में, और उस पे भी अभी इशू बनेगा। उसमें भी खान साहब अगर पेश नहीं होते तो नैब की टीम फिर गिरफ्तारी करने की भी कोशिश करेगी, तो उसमें भी 50 करोड़ से ऊपर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि खान साहब की ये घड़ियां और ये तमाम जो है। सही। अदील बड़ाई साहब, आप और हसन, आप लोग जो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक तरफ किस तरह से कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की, फिर हुकूमत की तरफ से भी इस ख्वाहिश का बार बार इजहार किया जाता रहा, फिर हुकूमत ने कहा कि हम गिरफ्तार करना नहीं चाहते, मामला तो ये सारा अदालत में है। लेकिन आज जो कुछ TV स्क्रीन पर चलता रहा वो आवाम ने भी देखा। तो एक तरफ ये मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब माजी भुलाकर, सब कुछ भुलाकर सबके साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि आम इंतखाबात से ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और इस सियासी इस्तेहकाम को वो लेकर सियासी इस्तेहकाम के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा था, अपने नाज़रीन को दिखाते हैं।
تو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ انتخابات ملک میں ایک وقت پر ہو جائیں. معاشی صورتحال کو انہوں نے بھی مد نظر رکھا اور تمام لوگوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ہی بات کرتے ہوئے انتخابات کو بھی جوڑ ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں بھلا انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عام انتخابات ہوں گے لیکن امتحان ابھی اور بھی ہیں. اب یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم عمران خان صاحب کی اس پیشکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں ہوگی. قومی اسمبلی تحلیل ہوگی یا پھر صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں عام انتخابات وہ مزید جو ہے ان میں تاخیر ہوگی. اس پر ہم بات کریں گے. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک بڑا سٹانس رہا کہ ان چور اور ڈاکوؤں سے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, لیکن کل ہم نے دیکھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر انہوں نے کہا کہ سب بھلا دوں گا, عام انتخابات کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے اور سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بڑا اچھا اقدام عمران خان صاحب کی جانب سے. دوسری طرف جو ہے وہ بھی پیش قدمی ہوگی. دیکھیے آپ نے میرا خیال ہے کہ ان کا بیان تھوڑا سا آدھا بتایا. انہوں نے کہا کہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جو قوم کا پیسہ چوری کیا گیا ہے اس پہ بات نہیں کروں گا. یعنی کہ جو کرپشن کے کیسز میں این آر او کی بات ہو رہی ہے, عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اسی کو اگر ہم اس بات سے جوڑیں جو ابھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی, جو میرے دونوں فاضل دوست حسن اور رضا کر رہے تھے, گزارش یہ ہے کہ بالکل میں ایک دو باتیں اس کے اندر کرتا چلوں. گزارش یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عدیل ولایت صاحب نے جو بات کی اور ہمیں بالکل واضح طریقے سے بتایا کہ الیکشن کمیشن کا اس میں قصور نہیں کہ انہوں نے بہت جلدی توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیا. آئین کی ان کے اوپر ایک ذمہ داری تھی 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الیکشن کمیشن کو اپنی 90 دن کی ذمہ داریاں یاد ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کا فیصلہ کرنے کی جو آئین کی 90 دن کی ذمہ داری ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے بڑی اچھی طرح نبھائی. لیکن شاید عدیل ولایت صاحب ہی الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو, چیف الیکشن کمشنر کو اگر فون کر کے بتا دیں کہ اس کے آگے پیچھے کی بھی ایک دو آئین کی شکیں پڑھ لیں, شاید 90 دن میں ایک دو اور چیزیں کرنے کی بھی آپ کی مجبوری ہو. اور جتنی شدت اور ہوش دکھا کے اور جوش دکھا کے اور شجاعت دکھا کے آپ نے 90 دن میں اپنی دیگر ذمہ داریاں پوری کی ہیں, جو آپ کی بنیادی ذمہ داری 90 دن میں آپ نے پوری کرنی تھی, اگر اس کی طرف بھی تھوڑی سی مہربانی کریں اور اتنی ہی شدت دکھائیں تو بڑا اچھا ہوگا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرنا بڑا ضروری تھا, تو وہ یہ 90 دن صرف عمران خان کے اوپر اپلائی ہوتے تھے. وہ جو باقی توشہ خانہ کے ریفرنسز ہیں جو ان سے پہلے کے پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن میں, ان پہ یہ 90 دن نہیں لگتے تھے. جی ساتھ وہ اب 900 دن کے اوپر چل رہا ہے اور اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کرنا. آپ کے یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے عدیل صاحب. بات مکمل کر لیں عدیل ولایت صاحب, میں آتی ہوں آپ کی جانب. جناب کو گزارش کرنے دو. جی بات مکمل کیجئے. سوری, آپ کی انفارمیشن شاید آپ میری اصلاح کر دیجئے گا. یہ اسپیکر صاحب نے اس دفعہ ریفر نہیں کرنے, کیونکہ یہ والے مقدمے 2012-13 میں, ایک 13 میں اور ایک 14 میں اسپیکر صاحب کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ریفر ہو چکے ہیں. جی ساتھ رسول صاحب, کیونکہ یہ مقدمے پہلے سے الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہیں, جس کے اوپر ایک دفعہ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکی ہے. تو مہربانی کر کے آئین نیا نہ لکھیں. اسپیکر صاحب نے اب واپس ریفر نہیں کرنے. ان کو ریفر ہوئے ہوئے ایک کو 10 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے, ایک کو تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں. ایک چودھری نثار صاحب کے ٹائم کے اوپر ریفر ہوا تھا اور ایک اس سے تھوڑا سا پہلے ہوا تھا. عدیل صاحب I'm sure کہ اس بات کی تشریح اپنے آپ کو جی عدیل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئکلی بات کیجئے گا, بریک کے جانے بڑھنا. میں ایک سیکنڈ, اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو وہ جی میں عدیل صاحب اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب الیکشن کمیشن نے, جب عمران خان کی گورنمنٹ نے, جب عمران خان صاحب کی پارٹی نے اپنے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چیلنج کیا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک پریئر تھی کہ سب کا فیصلہ اکٹھا کیا جائے. وہ فیصلہ اکٹھا کرنے کی پریئر اس وجہ سے تھی کہ وہ سب الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے اسپیکر سے ریفر ہو کے, ورنہ یہ والی پریئر کی نہیں جا سکتی تھی. اسلام آباد کے سامنے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ آرگیومنٹ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. عدیل ولایت صاحب کوئکلی آنسر کیجئے گا.
ایک تو عمران خان صاحب نے پارٹی فنڈنگ کیس میں یہ کہا تھا کہ تمام یہ جو معاملات ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو یہ معاملہ لے کر گئے تھے اس میں پارٹی فنڈنگ کیس سے متعلق کہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریفرنس اسپیکر کے پاس آتا ہے اور اسپیکر اس کو ریفر نہیں کرتے 3 دن میں آٹومیٹکلی وہ ہو جاتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کی بائنڈنگ ہوتی ہے. ایسی تو کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ الیکشن کمیشن میں اس وقت کے کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوں. یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر اسد کیسر صاحب آئے تھے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی وہ اس معاملے کو پرسو کر سکتے تھے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت. عدیل صاحب، الیکشن کمیشن کے باقی بھی 90 دن کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ میرا خیال ہے آپ کے علم میں ہوگا، یا صرف عمران خان کا فیصلہ 90 دن میں کرنے کی شیڈول آنے والا ہے، وہ ڈیٹ آ گئی ہے میرا خیال ہے. صحیح، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ ہی بریک کے جانے پڑے. واپس آتے ہیں، مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن، آپ کی جانب آئیں گے. آج حکومت کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی کہ گرفتار کیا جائے سابق وزیر اعظم عمران خان کو. پھر حکومت کی جانب سے بیان آیا کہ حکومت کی ایسی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، چاہتی تو گرفتار کر لیتی. لیکن ہم نے تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھا عمران خان صاحب کے اس بیان کی صورت میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بھلا کر سب سے بات کرنے کو تیار ہیں. تو ان دو صورتحال کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو کوئی اس بیچ مذاکرات کی راہ کوئی نکلتی بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ملک مزید بے وقوفیوں، کوتاہیوں، نااہلیوں، نالائکیوں کا جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب نے تمام اپنی جو ان کی جو کیبنٹ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے، ان کے سامنے تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا کہ اب میں ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، اور جو بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہے وہ بالکل مذاکرات آئے. مذاکرات کے ٹیبل پر ہم ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک اور عوام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، عوام کو یہ بحرانوں سے نکالنے کے لیے، ملک کو معاشی اور سیاسی بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی پوزیشن پر آنا پڑے گا. اور عمران خان صاحب نے جو کل یہ اعلان کیا یا جو فیصلہ کیا اور بلکہ انڈائریکٹلی مطالبہ کیا کہ آپ آئیں، مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں، مذاکرات کریں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمام انتخابات ایک وقت پر ہوں تاکہ یہ تمام بحرانوں سے نکلا جا سکے. آپ یہ دیکھیں کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ابھی تک آپ دیکھیں سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا، اور یہ جو کہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلطیاں تھیں، وہ سارا کچھ منوا رہے ہیں. بنیادی طور پر وہ اس وجہ سے تاخیر ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ آئی ایم ایف والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں کنفرمیشن دیں کہ ہم جو ایگریمنٹ کریں گے وہ کون سی حکومت آگے معاملات لے کے چلے گی. کیا جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ سسٹم کوئی ایسا آئے گا جو لے کے آگے چلنے کو تیار ہوگا، جو کہ اس کی بھی باز گشت سنائی دے رہی ہے کہ اس میں کوئی 12 افراد جو انہوں نے جن کا چناؤ کیا ہے وہ انتہائی قابل اور زبردست قسم کے افراد ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو وہ کس طرح معاملات کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. پھر دوسرا، کیا کوئی مستقل جو سسٹم اس کا بہتر کیا جائے، انتخابات کی طرف لے جایا جائے. وہی عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ تمام انتخابات ایک وقت پر ہو جائیں تاکہ معاملات جو ہے اس نیز سے آگے نکلے، ہم ایک درست سمت کی طرف آئیں. لیکن اگر آپ نے یہی جو ہے وہ سچویشن رکھنی ہے حکمرانوں نے، وہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی دی ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، جس میں رومن امپائر کی اگر آپ اس کتاب میں اگر آپ صرف وہ پڑھ لیں کہ ان کا جو رومن امپائر کے زمانہ زوال کی داستان ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی کوئی کہانی جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے. رومن امپائر میں ان کے رومن کے جو تخت تھا اس پر ایسے نکمے اور نالائق جو ہے وہ افراد بیٹھے گئے یا بٹھا دیے گئے. تو اگر اس ساری سچویشن کو دیکھا جائے تو موجودہ سچویشن سے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تو بہت دور رہ گیا، پاکستان تو اس سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا. ہمارے حکمرانوں نے دماغوں پر پردے ڈال رکھے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کو درست سمت کی طرف لے کے جانا ہے. صرف ایک شخص کی ڈیمانڈ ہے، نواز شریف صاحب کی، کہ عمران خان کو نااہل کریں. وہ نہیں سوچتے کہ ہمارے سچویشن کیا ہے. آپ دیکھیں ملک مزید جو ہے وہ بحرانی کیفیت کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے جو ہے ریزرو دیکھیں کس پوزیشن پر آ گئے. ہماری اگر آپ دیکھیں ہر پہلو میں، انڈسٹری میں دیکھیں، سیمنٹس انڈسٹری میں دیکھیں، ہمارے جو ہر اینگل سے دیکھ لیں، عوام بے روزگار ہوتی چلی جا رہی ہے. سرمایہ کار جو ہے وہ بلبلا اٹھے ہیں کہ ہم کیا کام کریں، کس پاکستان کا کون والی وارث ہے. عمران خان صاحب کا سارے سینیریو میں ایک مثبت
और फैसला मुझे था। इजाजत दीजिए अदील बड़ाई साहब के पास भी जाने की, जरा क्विकली आप दोनों कमेंट कीजिएगा। अदील, आप सबसे पहले बताएं, जो मंजर कशी की हसन ने, ऐसे में क्या कोई सूरत हाल निकलती हुई देख रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब की मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत की तरफ से भी कोई सोच विचार की जा रही है? कोई सोच विचार नहीं की जा रही। और इमरान खान साहब जो इकट्ठे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो कबल अज वक्त, यानी जो कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, वो चाह रहे हैं कि उससे कबल इकट्ठे हो जाएं। और जो पीडीएम के कुछ लोग इकट्ठे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो अक्टूबर से आगे की, अक्टूबर की, यानी ये जो अभी जो तारीख आई है 30 तारीख की, वो इससे आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सादत साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड है आपके पास, आप भी बात बता दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे हसन के कमेंट के जवाब में। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि एडवर्ड गिबन्स की फॉल एंड राइज ऑफ द रोमन एम्पायर, राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के लिए की मुरासलत करने के लिए पहले मुल्क को रोमन एम्पायर होना चाहिए। ठीक है जी, आपका जवाब भी आ गया। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।